حساب نکالیں مکاشفہ 2:10 جی نکالیں جی پڑھو آمین۔ پاک مقدس کلام کا پڑھا سنا اور قبول کے جناب سے بکری بھائی سے برکت ہو خدا کا شکر سب بیٹھے مجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر بیکاز تمہیں صرف باس قید میں ڈالنے کا ہے۔ کیوں قید میں ڈالنے کا ہے؟ تاکہ تمہاری آزمائش اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ کتنے دن تک جی؟ 10 دن تک جان دینے تک وفادار، جان دینے تک وفادار ہے۔ میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا عنوان ہوگا، جو ہمارا وہ ہے مضمون ہے زندگی کا تاج، اس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آج ہم بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ انڈیا میں ایک شخص حجام بن کر کام کرتا تھا اور جتنے لوگ اس کے پاس آتے اس نے کہا وہ ان کو دھیرے دھیرے خدا کا کلام سناتا اور بہت سے لوگوں کو اس نے خدا کو کے بارے میں بتایا اور بہت سے لوگوں نے خدا کا اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ انتہا پسند ہندوؤں نے اس شخص کو پکڑا اور اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، مار دیا۔ اور اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، مار دیا۔ لیکن اس نے وہ شہادت نوش کی، وہ قتل تو ہو گیا لیکن اس نے زندگی کا تاج حاصل کر لیا۔ ہاللیلویا۔ زندگی کا تاج کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں خروج 29 باب اس کی 6 آیت میں مبارکہ یوں فرماتی ہے، تاج سردار کاہن کے عہدے کا نشان ہے۔ تاج کا ہے کاہن، تاج سردار کاہن کے عہدے کا نشان ہے، یاد رکھیے۔ اور امامہ اس کے سر پر رکھ کر اس کے امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا۔ پھر سے سنیے گا، اور امامہ اس کے سر پر رکھ کر اس کے امامہ کے اوپر مقدس تاج رکھ دینا۔ اب یہ امامہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے امامہ؟ یہ امامہ کی چیز ہے۔ آپ نے عربی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے عربی لوگوں کو دیکھا؟ سعودی عرب میں جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سر کے اوپر جو کالا سا وہ پٹکا سا نہیں بندھا ہوتا، سر کے اوپر کالا سا پٹکا بندھا ہوتا ہے، اس سے بولتے ہیں امامہ۔ اور امامہ اس کے سر پر رکھ کر کہا کہ اس کے اوپر تاج رکھ دینا۔ بادشاہ کے عہدے کا نشان بھی تاج ہے۔ لفظ تاج جو ہے وہ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جیسے میرے ساتھ نکالی مثال 12 باب 4 آیت اور اسی طرح 16 باب کی 31 آیت مبارکہ کیا فرمائی ہے؟ مثال 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں مثال کی کتاب 16 باب کی 31 آیت، تو میرے ساتھ یہ حوالے نکالیں جلدی سے، کچھ حوالے کا آپ لوگ کوٹ کریں گے۔ مثال 16 باب کی 31 آیت۔ ہاں جی آمین۔
سفید سر کیا ہے؟ شوکت کا تاج ہے میرے یسوع. اور اسی طرح میرے یسوع اگر ہم دیکھیں تو تاج کھلاڑی کو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. تاج کھلاڑی کو کیا دیا جاتا ہے؟ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. اور بعض جگہ تاج کی جگہ صحرا بھی کلام مقدس میں استعمال ہوا ہے. کیا ہے جی؟ صحرا. جب ہم پہلا پترس 5:4 آیتیں مقدسہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور جب سردار غلبان ظاہر ہوگا، اور جب سردار غلبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. ہاللیلویا. اور جب سردار غلبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. ایسا صحرا ملے گا جو ہوگا. یاد رکھیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، زندگی کے تاج کی کیوں ضرورت ہے؟ زندگی کے تاج کی کیوں ضرورت ہے؟ زندگی کے تاج کی کیوں ضرورت ہے؟ یاد رکھیں میرے یسوع، تاکہ انسان کا خدا کے ساتھ پھر سے میلاپ ہو جائے. تاکہ انسان کا خدا کے ساتھ پھر سے کیا ہو جائے؟ میلاپ ہو جائے. جب ہم دیکھتے ہیں تخلیق کے آدم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو واقعات میں انسان خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، مگر وہاں بھی آدم زندگی تاج سے کیا تھا؟ دور تھا. زندگی تاج سے کیا تھا؟ دور تھا. یاد رکھیں میرے سے. اور جب ہم پیدائش 3 باب اس کی 22 کا 24 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہمیں سے ایک ہی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اب تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں زندگی کے جو تاج ہے میرے عزیزو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے تاج سے مراد ہے ہمیشہ کی زندگی. کیا سے مراد ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. یاد رکھیں خدا یسوع مسیح ناصری ایماندار کو یاد رکھیں میرے یسوع یہ تاج دینے کا وعدہ کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح ناصری ان کو وعدہ کرتے ہیں تاج دینے کا ایمانداروں کو. یاد رکھیں میرے یسوع خدا یسوع مسیح نے خود کانٹوں کا تاج پہنا. خدا یسوع مسیح نے خود کیا پہنا؟ کانٹوں کا تاج پہنا اور ہمیں زندگی کا وہ تاج دے دیا. ہاللیلویا. ہمیں اس زندگی کا تاج دے دیا. یاد رکھیں میری یسوع تاکہ ہمیں اس زندگی کا تاج دے. مسیحی مغفرت کے راہ میں کانٹے گناہ کا پھل ہے. مسیحی مغفرت کے راہ میں گناہ کیا ہے؟ کانٹوں کا پھل ہے. یاد رکھیں میرے یسوع جب ہم پیدائش کی کتاب 3 باب کی 17 کا 18 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ادھر ہمیں ملتا ہے زمین تیرے سبب سے کیا ہوگی؟ لعنتی ہوگی. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوگی اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی. اب میں نے بولا کانٹے کیا ہیں؟ مسیحی مقصدوں کے راہ میں کانٹے کیا ہیں؟ گناہ کا پھل ہے. اور جب انسان نے کیا کیا؟ گناہ کیا. یہ کب زمین کب لعنتی
ہو گئی تھی؟ کس وقت نام کی ہو گئی تھی؟ ہاں جی ہاں جی میری جب ہم دیکھتے ہیں جب باغ میں آدم اور ہوا کو اور ابلیس کو سزا ملی، کس سبب سے سزا ملی؟ حکم عدولی کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے۔ جب خدا نے آدم اور ہوا کو کیا کہا کہ آپ جو ہیں اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، باقی اسی سیب بھی کھا سکتے ہو، امرود بھی کھا سکتے ہو، انگور بھی کھا سکتے ہو، ہاں جی، اور آپ پھل کھا سکتے ہیں، لیکن اس نیک و بد کا جو درخت کا پھل ہے نہیں کھا سکتے۔ لیکن ادھر بھی کیا ہوا؟ ابلیس مکار نے کیا کیا؟ ہوا کو بہکایا اور اسے اپنے باتوں میں گھسا کر کیا کیا؟ پھنسا لیا، اور ہوا نے دیکھا کہ اس پھل کی طرف جب نظر کی غور کیا تو آنکھوں کو اس کو کیا لگا؟ خوشنما لگا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھل لیا، آدھا کاٹ کر خود کھایا اور آدھا آدم کے لیے رکھ دیا، جبکہ خدا نے اس پھل کی باعث منع کرتے کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا۔ اور میری جب انہوں نے کھا لیا تو ان کی کیا ہوگی؟ آنکھیں کھل گئی۔ کون سی آنکھیں کھل گئی؟ اے جڑی میرے تھوڑی آنکھاں نے، جسمانی آنکھیں کھل گئی، روحانی آنکھیں بند ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا ہم تو کیا ہیں؟ ننگے ہیں۔ اب اپنے آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے پتوں کے ساتھ ڈھانپا اور چھپا رہے تھے۔ جب خدا ٹھنڈے وقت میں آتا ان سے ہم کلام ہوتے، باتیں کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو خدا نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے جواب کیا دیا؟ میں نے تیری آواز سنی لیکن میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں۔ اب خدا اس سے ایک سوال کرے، کس نے کہہ دیا تجھے ننگا؟ کیا وہ تمہیں پھل کھا دیا؟ میری آج بھی بہت سارے عام معاشرے کے وچ وہ بات پائی جاتی ہے جو شروع سے چلی آ رہی تھی، اور یہ نہیں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہی بس ایک دوسرے پہ الزام تراشی لگانے آ رہا، نہیں میں نہیں کیتا، فلانے نہیں کیتا کام، نہیں میں نہیں کیتا، اس ٹائم بھی یہی ہو رہا تھا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی۔ اب آدم کیا کرے؟ آدم ڈائریکٹ خدا کی طرف کیا کرے؟ اشارہ کرے کہ تو نے جو مجھے ساتھی دیا اس نے مجھے پلایا۔ اب ہوا کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کس نے پھنسایا؟ اس نے بولا ابلیس نے، شیطان نے کہا تو میں نے کھایا۔ اب ادھر کیا ہوئی ہے؟ تینوں کو سزا ملی ہے، پنشمنٹ ملی ہے، اور جب سزا ملی ہے تو پھر ادھر سزا کیا ملی ہے جی؟ سزا یہ ملی ہے کہ آدم کو کیا کہا گیا تھا؟ تو کیا کھائے گا؟ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، محنت و شقت کر کے کھائے گا۔ اور ہوا کو کیا ملی؟ تو درد سا میں بچہ جنی گی، اور آدم کو جو سزا ملی وہ آپ کو پتہ پسینے کھائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ شیطان ابلیس کو کیا سزا ملی؟ تو انسان کی ایڑی پر کاٹے گا اور انسان تیرے سر کو کچلے گا جی، اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اور تیری جو خوراک ہوگی وہ مٹی ہوگی۔ ایسا نہیں لگتا کہ اس سے پہلے لگتا ہے کہ اس کے پیر تھے، ایسے لگتا اس کے پہلے پیر تھے، تب خدا کی سزا کیا دی کہ وہ اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اب جب وہ خدا کے حضور سے دور ہو گئے، خدا سے دور ہو گئے، تو
جب وہ میرے عزیزوں زمین پر آ گئے، اس بات کے اندر سے نکال دیے گئے، تب میرے عزیزوں ان سے جب یہ حرمت ہوئے، آگے پھولے پڑے، تو پھر جب کاہن اور ہابل کی پیدائش ہوئی، تب پھر کیا ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا؟ کس کا قتل ہوا؟ جی، کاہن نے قتل کیا ہابل کو۔ تب جا کے یہ آیت مقدسہ ہمیں بتاتے زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی؟ لعنتی ہوگی، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی۔ یاد رکھ میرے عزیزو، اب یہ اون اور کانٹے اس سے کیا مراد ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس سے کیا مراد ہو سکتے ہیں؟ میری عزیزو، یہ کیا زمین تیرے سبب سے لعنت ہوگی اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی۔ تیرے کو مراد ہے طرح طرح کے بیماریاں، پریشانیاں، وباء، مصیبتاں، تنگیاں، آفات۔ یاد رکھیں میری سن، اب میری سن کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جی؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج کے بارے میں۔ ہاللیلویا۔ اب میری سنیں، آہستہ آہستہ اہتمام کی طرف بڑھوں گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس 4:7 ہے، تو میرے ساتھ نکالیں، یہ حوالہ ضرور ہم غور کریں گے۔ اب یہ ہم اپنی اہتمام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 4:7 جس نے بھی نکالتے ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل مصنف یعنی خدا مجھے حکم دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب جو ادھر لکھا ہے، بہن نے پڑھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پولس رسول اپنے خط میں فرما رہے ہیں، میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج، ہاللیلویا۔ کون سا تاج؟ راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں، اور اس سے کیا فرما رہے ہیں؟ اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو اس کے ظہور کے کیا ہیں؟ آرزو مند ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، میری عزیزو، آج ہمیں وہ تاج حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کون تاجر چاہتا ہے کہ میں زندگی کو تاج حاصل کروں؟ کہنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم سبھی چاہتے ہیں، ہاللیلویا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں تو حقوق کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں زندگی کا تاج مل جاتا۔ ساڑھے پڑوسی بھائی کہتے ہیں جنت 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 ایویں مل جاتی، جنت ایویں نہیں ملتی، ہمیشہ زندگی ایویں نہیں ملتی، زندگی کا تاج وہ ایویں نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کہ
کیا کرنا پڑے گا؟ میری سو ہمیں اپنے گناہوں کا سب سے پہلے اقرار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے حکموں کو، اس کے آئین کو، اس کی شریعت کو اپنے دل میں رکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پر فرمایا، متی کی انجیل میں فرمایا کہ جب تم میرے آئین اور شریعت پر عمل نہیں کرتے تو مجھے اے خداوند کیوں کہہ کر پکارتے ہو؟ بچہ جب ایڈمیشن لیتا ہے تو ایڈمیشن لینا کافی نہیں ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، ٹیچر سے سبق لینا پڑتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام کو پڑھیں، باغور پڑھیں اور کلام کو کوشش کریں اپنے اندر بھریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ یاد رکھیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں تو وہ تاج ملے گا۔ یاد رکھیں، ہاللیلویا۔ ہر ایک کو نہیں تاج ملے گا، یاد رکھیں، ہر ایک کو تاج نہیں ملے گا، اس شخص کو ملے گا جو خدا کے آئین پر، خدا کی شریعت پر، خدا کے قوانین پر، خدا کے حکموں پر عمل کرے گا، اس شخص کو تاج ملے گا۔ یاد رکھیں، چھوٹی سی میں بات کر کے اس کو اہتمام کروں گا، اور اگر میرے عزیزو وہ وقت ہم پر آ بھی جائے، ادھر رکھی ہو کالے منہ والی، یا کلمہ رکھی ہو، پڑھو کلمہ، جی پڑھ لیں گے، وقت آنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیں، یہ کلام کی آیت پوری ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، یہ کلام پورا ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ یہاں پہ گردن دباؤ، یہاں پہ گولی کھاؤ، یا پھر کلمہ پڑھ لو، یا پھر کلمہ پڑھ لو۔ اب پتہ چلے گا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تب یہ برس پوری ہوگی۔ شاگردوں نے ایسے ہی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، پترس نے الٹی سلیپ ایسے نہیں لے لی، اندریاس نے ایکس والی سلیپ پر ایسے نہیں چڑھ گیا، پولس نے اپنا سر ایسے نہیں قلم کروا دیا۔ دیگر شاگردوں کی طرف نظر کریں، ایمنوں نے اپنی جان دے چڑھی، انہوں نے پتا سی اے زندگی عارضی، ہمیشہ زندگی کی دیکھو ادھر یسوع دیکھو ادھر، ہاللیلویا۔ زندگی کا تاج میری سو ایسے نہیں مل جاتا۔ شاگردوں نے اپنی جانیں نثار کی ہیں۔ یاد رکھیں، آج اگر وہ وقت ہم پر آ بھی جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کی نہیں دے رہے، میں بھی نہیں دے زندہ رہا۔ کلام کے مطابق زبور مرد دعا موسیٰ کی دعا میں لکھا ہے، انسان کی عمر کی نہاد 70 برس یا قوت ہوتے 80 برس، پھر کیا کروں فنا، پھر بھی مرنا ہے، کار بیٹھا کٹا ہے، کار کا مار گئے ہیں۔ تو میرے یسوع، اگر ہم زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگر اپنی جان کو نذرانہ بھی دینا پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، اب چھوٹی سی میں بات کر کے اختتام کر بڑھوں گا۔ کسی ملک میں خدا یسوع کی منادی ہوتی ہے، کسی ملک میں خدا کی منادی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ادھر کے بادشاہ، کچھ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ 10 لوگ ہوتے ہیں جو یسوع مسیح سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور
انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ایک بڑے جیسے فٹ بال کا گراؤنڈ ہے نا، ایسا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس گراؤنڈ میں پورے ملک کو جمع کر لیتے ہیں کہ بھئی آؤ جو خدا یسوع کے ماننے والے ہیں آج ان کا سر قلم ہوگا، تاکہ کوئی اور بھی یسوع کو قبول نہ کرے، یسوع کو نہ مانے۔ اب پورا جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور میرے عزیزو جب اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں تو ادھر جلال بھی آ جاتا ہے جو ان کا سر کاٹنے والا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے میرے عزیزو، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا انکار کیا تو آپ کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کا انکار کیا تو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اگر اقرار کیا تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ اب 10 جو لوگ ہوتے ہیں پہلے سے پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی آپ بتاؤ آپ اس کا انکار کرتے ہو یا اقرار کرتے ہو؟ کہتا میں اقرار کرتا ہوں، میں یسوع کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے 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 لوگ ایسے شہید ہو جاتے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے۔ اب وہ ڈر جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے نہیں میں انکار کرتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں انکار کرتا، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے 10 تاج لے کر، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے سر پر وہ تاج رکھ دیتا ہے، اور ایک تاج لے کر وہ واپس جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک بچی چھوٹی سی آتی ہے، وہ بھاگتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے میں یسوع کو قبول کرتا ہوں، میں یسوع کا اقرار کرتی ہوں، جلدی سے میرا سر قلم کرو، اور وہ جو تاج جا رہا ہے واپس تو اسے میں جانے نہیں دوں گی، اسے میں لے کر رہوں گی، حاصل کر کے رہوں گی۔ اور جیسے اس بچی کا سر قلم ہوتا ہے وہ تاج لے لی۔ ہاللیلویا۔ میری سو ابھی جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھ کی ہے، مکاشفہ 2:10 آیت اس کا دوسرا حصہ، کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے، مجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندہ تاج میں کہاں سے نہیں مل جاتا، اگر وہ وقت آ بھی جائے تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں بزرگوں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ آمین۔ تو خدا نے مجھے آپ کو اس بات کو اسلام شیئر کرتا ہے۔